السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مبارک علی۔ اچھا، ڈاکٹر مبارک علی صاحب کا تعارف جو ہے وہ اس کے لیے 2-3 دن چاہیے، تو تھوڑی سی گفتگو تو ہم ان کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں تعارف کے حوالے سے، پھر جو ہے وہ بات۔ اچھا، میرا ارادہ یہ تھا ویسے کہ یہ پروگرام جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا سا انفارمل کریں، ایسی گپ شپ کا پروگرام، جس طرح کیجول ٹاک نہیں کرتے تھے ہم، اس طرح کا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، تعارف آپ کا بڑا ضروری ہے۔ پی ایچ ڈی آپ نے کی ایگریکلچر میں، جی، اور سبجیکٹ کیا تھا؟ مطلب ٹاپک تھی ایگریکلچر اکنامکس میں۔ اچھا جی، جس میں زیادہ تر ہمارا ہوتا ہے کہ ایگریکلچر ریلیٹڈ پالیسیز ایشوز کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، جی، اور ایگریکلچر کے متعلق جو مائکرو اور میکرو لیول پہ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کے سلوشن سجیسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ تو میں اپنا کیریئر تو سب سے پہلے USAID سے شروع کیا 1986 میں، پھر میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کیا، انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹس، انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ منیلا میں ہے، جس کا کام ہے دنیا میں جو بھی رائس کی نئی ورائٹیز آتی ہیں وہ ان کا جرم پلازم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے ورلڈ ویجیٹیبل سینٹر میں کام کیا، میں نے کچھ دیر ورلڈ بینک کے ساتھ بھی رہا، اور اس طرح میں دنیا میں کافی ملکوں میں گھومتا پھرتا رہا، جس میں ہمارا کام بیسیکلی پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے ایگریکلچر ریلیٹڈ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں پاکستان پنجاب میں آ گیا، جہاں مجھے آئی واز دا ہیڈ آف دا پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ، اور اس کے بعد میں آئی وینٹ ٹو دا پلاننگ کمیشنز، آئی واز دا ممبر پلاننگ کمیشن، ممبر فوڈ اینڈ ایگریکلچر اینڈ نیوٹریشن ان دا پلاننگ کمیشن آف پاکستان۔ یہاں بھی ہمارا کام یہی تھا کہ ہم منسٹرز کو بتاتے تھے کہ ایگریکلچر کو ہم کیسے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں، اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، لوگوں کی نیوٹریشن کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، ٹائپ آف ایشوز پہ ہم بات کرتے تھے۔ تو یہ اتنے مشورے لوگوں کو آپ دیتے ہیں، یہ لوگ مشورے مانتے بھی ہیں؟ وزیر جو ہوتے ہیں، ہاں، تو کافی چیزیں مانی جاتی ہیں۔ دیکھیں، جو ماننے کی بات ہوتی ہے، اٹس اے ڈائنامکس آف انوائرمنٹ، اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں، فارمرز ہوتے ہیں، ان پٹ سپلائر ہوتے ہیں، ہے نا جی، اور کریڈٹ سپلائر ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی چیزوں کو، ان کی ضروریات کو دیکھ کے ہم چیزوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایکسیپٹ نہیں بھی ہوتی، لیکن بار بار چیزوں کو آپ جب ہائی لائٹ کرتے ہو، فار ایگزامپل ون آف دا میجر ایشو ان پاکستان از ٹو انویسٹ ویری لٹل ان ایگریکلچر، اسپیشلی ویری لٹل، جبکہ ہم زرعی ملک کہلاتے ہیں، ویری لٹل آن ایگریکلچر، اسپیشلی ویری لٹل آن ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ فار ایگزامپل پاکستان ایگریکلچر ریسرچ پہ اپنی ایگریکلچر GDP کا صرف 0.18% خرچ کرتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی GDP کا 0.35% ہم سے ڈبل کر رہا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ 0.5% کرتا ہے، چائنا 0.75% آف GDP آن ایگریکلچر، اور جاپان جو ہے وہ 4% آف GDP ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مطلب ہماری ایگریکلچر کی جو ییلڈز ہے وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں۔ وی کوڈ ناٹ ڈیلیور انف نیو ٹیکنالوجی ٹو دا فارمرز، وی کین ناٹ ٹرین دیم فار دا نیو ٹیکنالوجیز۔ تو اس وجہ سے ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ہماری کوئی ہم 32 کراپس گرو کرتے ہیں، ان میں سے کوئی 20 کراپس کی ییلڈ ہے دنیا کی ایوریج ییلڈ سے بھی کم ہے۔ حالانکہ پاکستان زراعت کے لحاظ سے بہت ہی سوٹیبل کنٹری ہے، کیونکہ یہاں پہ اریگیشن کا نظام جو ہے دنیا کا بیسٹ نظام ہے۔ ہر فارمرز کو کنٹرول واٹر ملتا ہے، ہر جگہ پہ وہ پہنچتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارا 85% ایریا اریگیٹڈ ہے، جبکہ دنیا کا تقریباً 45% ایریا اریگیٹڈ ہے، باقی وہ رین فیڈ ہے سارا۔ جب بارش آتی ہے اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے تو اچھی ہو جاتی ہے، نہیں بارش آتی تب نہیں بھی اچھی ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود ہماری ییلڈ جو ہے
وہ دنیا سے ہماری جو بیسٹ سوائل ہے ایلیویل سوائلز ہیں نا جی، ریور سے وہ ڈپازٹس ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہماری ییلڈ دنیا سے کم ہونا یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کی مین تو وجہ یہی ہے کہ ہم وی کوڈ ناٹ پرووائڈ گڈ ٹیکنالوجی ٹو دا فارمرز، وی کوڈ ناٹ پرووائڈ اینڈ ٹرین دیم ٹو یوز دیز ٹیکنالوجیز سو دیٹ دے کین گیٹ دا بیسٹ ییلڈ. فار ایگزامپل 2-3 مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جی. فار ایگزامپل ہماری باسمتی کی ییلڈ وہ 32 مانس پر ایکڑ ہے، انڈیا کی 41 مانس پر ایکڑ ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری بنانا کی ییلڈ کوئی 5 مان پر ایکڑ ہے، انڈیا کی 25 مانس پر ایکڑ ہے. اسی طرح ٹمیٹو کی ییلڈ کوئی 10-12 مان ہماری پر ایکڑ ہوتی ہے، انڈیا کی 45-40 مان ہوتی ہے. اس طرح کی ییلڈ ڈفرینس کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو ہم فارم لیول پہ ہی سب سے زیادہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہماری ییلڈ ہی اتنی کم ہوتی ہے. اور پھر جب ہمارے پاس یہ کراپ ٹمیٹو نہیں ہوتا پھر ہم انڈیا سے منگاتے ہیں، وہ میرے سے سستا مل جاتا ہے. اسی طرح ہم گارلک، جنجر اور یہ اس طرح کی دوسری سبزیاں جو ہیں، بہت زیادہ فروٹس جو ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور وہ سستے بھی ہوتے ہیں ریلیٹیولی. ٹھیک ہے. تو مین پرابلم یہی ہے کہ وی آر ناٹ انویسٹنگ انف آن ایگریکلچر. تو ہم کوشش ہمیشہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ ایگریکلچر کے اندر R&D پہ زیادہ خرچ کیا جائے. کچھ کامیابی ہوتی ہے، کسی سال ہو جاتی ہے، کسی سال اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر واپس کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہماری جو ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکیں. بہت سی چیزیں مانی بھی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں نہیں بھی مانی جا سکتی. فار ایگزامپل ہم نیوٹریشنس پہ ہمارا ملک جو ہے بہت لوگوں کی نیوٹریشن جو سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے. ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہم تقریباً 66% لوگ جو ہیں وہ مال نرشڈ ہیں کنٹری کے اندر. یعنی اس کا مطلب ہے وہ کسی نہ کسی نیوٹریشن میں کم ہے، یا آئرن کم کھاتے ہیں، یا وہ وٹامن اے کم کھاتے ہیں، یا وہ کیلشیم کم کھاتے ہیں. اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس مال نیوٹریشن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اپنی پروڈکٹیوٹی، ہیومن پروڈکٹیوٹی لاس کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں، بچے جلدی مر جاتے ہیں، وہ سٹنٹڈ رہ جاتے ہیں، وہ چھوٹے وہ پراپر ان کی سائز نہیں بن پاتا، مینٹل کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوتی، جس سے وہ اپنے جس کام میں بھی لگے ہوتے ہیں وہ پراپر پروڈکٹیوٹی نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو پہلے تو پالیسی لیول پہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک ایشو ہے، لیکن پچھلی گورنمنٹ عمران خان سے لے کے اب تک لوگوں میں کافی اویئرنیس آئی ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لحاظ سے بہت سارے پروگرام شروع کیے جا چکے ہیں، گورنمنٹ شروع کر رہی ہے اور کیے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں بہتر ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں. تو اس طرح پالیسی ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، اس کی سجیشنس ہم دیں کہ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے، آلٹرنیٹو بتائیں کہ بھی آپ یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو. اس کے خرچہ بتائیں کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا، اس کے فائدے بتائیں کتنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں چل پڑتی ہیں، کچھ چیزیں پھر رہ بھی جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیں، حکومتیں جب بدلتی ہیں تو آپ نے کوئی چیز سجیسٹ کی ہوتی ہے، اس پہ کام شروع ہوتا ہے، تو کیا وہ کنٹینیو رہتا ہے؟ آپ نے کئی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے جی، تو کیا تجربہ کیا رہا؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ایون کوئی اچھا پروگرام بھی شروع کرتی ہے تو جب نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اس کو ختم کرتی ہے اور اپنے نئے پروگرام شروع کر دیتی ہے. ضروری نہیں وہ نئے پروگرام خراب ہوں، وہ بھی اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو انویسٹمنٹ ہو چکی ہے ان پرانے پروگرام پہ وہ جو ضائع ہو جاتا ہے وہ بہت بڑا لاس ہے قوم کے لیے. تو میرے خیال میں جو چارٹرڈ آف اکانومی بنانا بہت ضروری ہے کہ سارے سیاستدان مل کے کہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے. فار ایگزامپل ہم نے نیوٹریشن بہتر کرنی ہے، ہم نے فار ایگزامپل ییلڈ کو بڑھانا ہے، ہم نے فارمر کی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا ہے، ہم نے ریسرچ R&D پہ خرچے بڑھانے ہیں. یہ سب چیز جب ایگری ہو جائے تو پھر اس کی طرف چاہے گورنمنٹ آئے یا نہ آئے
بدلے کچھ بھی ہو، ان چیزوں پہ وہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو چینج کر پائے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہم ملک ایگریکلچر ہے ہمارا، ہم بڑی تیزی سے انڈسٹری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہر حکومت جو بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم انڈسٹری انڈسٹری انڈسٹری، اور اس میں بالکل ایسے ہی جس طرح ہم کرکٹ کھیلتے ہیں جبکہ ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ہے، کھیلنا ہمیں فٹ بال چاہیے، لیکن ہم کرکٹ کیونکہ اس میں گلیمر زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، اسی طرح انڈسٹری میں پیسہ زیادہ ہے، ایگریکلچر میں شاید پیسہ کم ہے۔ اچھا ایگریکلچر اور انڈسٹری کو ساتھ بھی تو لے کے چلا جا سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم کاٹن زیادہ گرو کرتے تھے اور ہماری جو کاٹن انڈسٹری تھی کپڑا بنانے کی، دوسرے دھاگا واگا بنانے کی، وہ بھی بہت گرو کر رہی تھی، لیکن اب یہ سارا ہم گنے کی طرف چلے جا رہے ہیں، پورا پاکستان جو ہے وہ گنا بیج رہا ہے۔ وہ علاقے جہاں کاٹن بہت زبردست ہوتی تھی، یہ جنوبی پنجاب جو ہے، اب وہاں جو ہے وہ گنا ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی پالیسی یہ ٹھیک ہے یا ہمیں کاٹن کو ختم ہی کر دینا چاہیے؟ دیکھیے کاٹن کا تو ایک اور ایشو ہے، جہاں تک فرسٹ انڈسٹری ورسز ایگریکلچر ہے، جی جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹری ہیں جو ہماری طرح کے جہاں پہ فارم سائز تھوڑا ہوتا ہے، جہاں پہ ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس نہ مائنس ہے، نہ آئل ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، ان ملکوں کی جب ہم ڈیولپمنٹ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملک اپنی انڈسٹری کو اس وقت تک ڈیولپ نہیں کر سکتا جب تک اس کی ایگریکلچر ڈیولپ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کاٹن کی مثال ہے، اگر ہم کاٹن کی ییلڈ اتنی کم ہو گئی ہے اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، پر یونٹ آف پروڈیوسنگ کاٹن از ویری ہائی بیکاز ییلڈ از ویری لو ناؤ، تو اس وجہ سے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہتی۔ کاٹن جو ہے پھر ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اب چونکہ ملک میں اتنی کاٹن ہو نہیں رہی، پھر باہر سے جب ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ریلیٹیولی مہنگی ہوتی ہے، رائٹ، 10-15-20% اس کی پرائس ہائی ہوتی ہے کاٹن کی ملک سے، تو انڈسٹری اتنی ہی انکمپیٹیٹیو ہوتی جا رہی ہے، جتنی را مٹیریل مہنگا ملتا جائے گا اتنا ہی انڈسٹری انکمپیٹیٹیو ہو جائے گی۔ تو ایگریکلچر انڈسٹری کو بغیر ایگریکلچر کے دیکھنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جی، ایگریکلچر پہ ہی ہم بات کر رہے تھے، درمیان میں ایک بریک آ گیا، یعنی ایگریکلچر ورسس انڈسٹری جو ہے اس پہ جی، یعنی اگر گورنمنٹ کا ہمیشہ زیادہ رجحان یہ رہتا ہے کہ وہ انڈسٹری کو پروموٹ کرے، انڈسٹری کو سبسڈی دے، سارا کچھ کرے، لیکن جہاں تک دنیا کے اندر ہمارے جیسے ملکوں کی ڈیولپمنٹ کی ہسٹری ہے، جیسے فار ایگزامپل جاپان ہے، چائنا ہے، ویتنام ہے اور تھائی لینڈ ہے، ان سب ملکوں میں سب سے پہلے ایگریکلچر ڈیولپ ہوتا ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے بیس پہ انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو سستا را مٹیریل مل جاتا ہے اور ایگریکلچر سے بہت سی لیبر نکل کے جب ایگریکلچر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، وہی کام جو پہلے 10 بندے کر رہے ہوتے ہیں اس کو 2 بندے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ٹریکٹر آ جاتے ہیں، مشینیں آ جاتی ہیں، تو پھر وہاں سے لیبر نکلتی ہے تو ان کو سستی انڈسٹری کو لیبر ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو زیادہ کنسیپٹ کہ ہم انڈسٹری کو وداؤٹ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے پاسبل نہیں ہے، اس کی کئی مثالیں جیسے میں نے پہلے بتایا، فار ایگزامپل اگر آپ کاٹن کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری ریلیٹیولی کمپیٹیٹیو نہیں رہے گی، اس کی ییلڈ کم ہو جائے گی، پر یونٹ کاسٹ اس کی بڑھ جائے گی، باہر سے امپورٹ کریں گے کاٹن وہ مہنگی پڑے گی، اور جب وہ مہنگی پڑے گی تو ہم اپنا جو بھی چیز ٹیکسٹائل بنا رہی ہے تو باہر کمپیٹیٹیو بنیادوں پہ ہم نہیں اس کو بیچ پائیں گے۔ اسی طرح فار ایگزامپل شوگر ہے، اگر جب تک ہم شوگر کین کی ییلڈ کو نہیں بڑھاتے، دنیا میں کمپیٹیٹیو نہیں لے کے آتے، اس وقت شوگر انڈسٹری ڈیولپ نہیں کی جا سکتی۔ ہماری ییلڈ 600 من ہے نا جی، جو فار ایگزامپل جو دنیا کے میجر پروڈیوسر ہیں شوگر کے، وہ 1400 1500 2000 من پر ایکڑ لے رہے ہیں، تو ہماری شوگر جب مہنگی پڑتی ہے دنیا سے تو ہم باہر نہیں بیچ پا رہے اس کو، اگر باہر بیچتے ہیں تو سبسڈی پہ جاتی ہے، تو ملک کے اندر شوگر جو ہمیں ملتی ہے انٹرنیشنل پرائسز سے ہمیں ڈبل پرائسز پہ مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا وداؤٹ ڈیولپنگ ایگریکلچر یہ بالکل خام خیالی ہے۔
اس طرح ہوتا نہیں. ایون تو جتنی مرضی آپ سبسڈی دے لیں, پچھلی دفعہ ٹیکسٹائل پہ کو سبسڈی دی گئی کہ آپ ان کو بجلی جو ہے سستے ریٹوں پہ دی گئی تاکہ وہ کمپیٹیٹو ہو جائے. لیکن جہاں تک سبسڈی تھی 6 مہینے چلی, اس کے بعد وہ سبسڈی ختم ہو گئی, تو اگینسٹ ٹیکسٹائل از ان ٹربل. اگر وہی پیسہ جو بھی $100 بلین خرچ کیا گیا الیکٹریسٹی سستی دینے پہ ٹیکسٹائل کو, وہی $100 بلین اگر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر دیا جاتا اور ایگریکلچر ییلڈ کو بہتر کر دیا جاتا, تو وہ انڈسٹری کو would have been much helpful. اور نہ صرف انڈسٹری کو بلکہ رورل ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی حالات بھی بہتر ہوتے, وہاں بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ بہتر آتی اور لوگوں کو جاب بھی زیادہ ملتے. تو ہمارے خیال میں تو جی انڈسٹری کو بغیر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے, بغیر اس پہ ایمفیسائز R&D پہ خرچ کیے, ویری سگنیفیکنٹلی ہائر خرچ کیے, انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا بالکل خام خیالی ہے. یہ کبھی ہوتا نہیں ہے دنیا میں. ہمارے جیسے ملک اس طرح ترقی نہیں کی. آل دو اگر دیکھا جائے امریکہ جہاں کے لارج فارم سائز ہولڈنگ ہے, اس طرح کے اگر لوگ ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے انہوں نے انڈسٹری کو پہلے ڈیولپ کر لیا, لیکن ساتھ ساتھ ایگریکلچر کو بھی انہوں نے ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. اور ایک اور فائدہ ہوتا ہے جب ایگریکلچر ڈیولپ ہوتی ہے تو رورل ایریا میں لوگوں کی فوڈ بہتر ہو جاتی ہے, ان کی نیوٹریشن بہتر ہو جاتی ہے, ان کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے, اور اس سے پھر ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوتی ہے. اسی طرح اربن ایریا کے اندر جب فوڈ سستی ملنا شروع ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو ایگریکلچر کو بہتر کرنا, ایگریکلچر میں R&D پہ خرچ کرنا, یہ بہت ہی اہم ہے, جو کہ ہماری گورنمنٹ پچھلے 2-3 دہائیوں سے بات کو نہیں سمجھ پا رہی, اور اس پہ جتنا بھی سگنیفیکنٹلی امپرومنٹ چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی, اور اس وجہ سے ہم فارمرز کو وہ ٹیکنالوجی نہیں پرووائڈ کر سکے, یا پرووائڈ کر سکے فارمر کی وہ ٹریننگ نہیں کر پا رہے جو کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے ضروری ہے. تو ہمارا فارمرز اس قسم کی ییلڈ حاصل نہیں کر پا رہا. اچھا یہ بتائیں, ابھی ہم یہ شوگر کین پہ, گنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اور کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم, اس کی 2 ریزن ہوتی ہیں نا جی, ایک تو ہماری اپنی ضرورت ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیچ کے تو کچھ زرعی مواد لگائیں. انڈسٹری کا مقصد تو یہی ہوتا ہے, تیسرا تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تو کیا گنا جو ہے یہ دونوں چیزیں پوری کر رہا ہے ہمیں, کہ ایک تو ہماری اپنی ضرورت کو پورا کرے اور ایک ملک کے لیے کو فائدہ مند ہو؟ دیکھیں جی, جہاں تک ضرورت کو پورا کرنا, پورا تو کر رہے ہیں وہ, ہم امپورٹ تو نہیں کرتے شوگر کین کی شوگر کو, لیکن اگر ہم امپورٹ کر لیں تو سستی نہیں پڑتی. لیکن کس کاسٹ پہ وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں؟ یعنی وہی شوگر اگر ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اٹ وڈ ہیو بین مچ چیپر, اور لوگوں کو سستی شوگر ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو گنا کا ایریا ہے وہ مور پروڈکٹیو کراپ پہ چلا جاتا ہے, جہاں پہ ہماری انکم زیادہ, فار ایگزامپل کاٹن بھی ہو سکتی ہے, لیکن کاٹن سے بھی بڑھ کے ہمارا ہارٹیکلچر کراپس ہیں وہ زیادہ پروموٹ ہو سکتی ہیں اس ایریا کے اندر. آپ دیکھیں نا جی, فار ایگزامپل ٹومیٹو ہے, ٹومیٹو کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $500, $600, $1000 پر ٹن تک چلی جاتی ہے. آئل سیڈ کی قیمت $600-700 پر ٹن تک چلی جاتی ہے نا جی, جبکہ ویٹ کی قیمت دنیا کے اندر $250, $300 پر ٹن ہوتی ہے. ہم کیوں نہ ویٹ کو ریپلیس کر کے ہارٹیکلچر کراپ پہ جائیں, جہاں پہ ان کی ییلڈ بھی بہتر ہے اور ان کی پرائس بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا مارکیٹ سسٹم کو اس طرح بہتر کرے کہ جب بھی ویٹ شارٹ ہو تو امیجیٹلی وہ امپورٹ ہو سکے پرائیویٹ سیکٹر کے تھریے, تاکہ شارٹ نہ آئے, شارٹ فال نہ آئے. اور جو بھی ہمارا ایریا ہے اس کو ہم کافی ایریے کو ایٹ لیسٹ 20% ایریے کو نکال کے ہمیں آئل سیڈ کراپس پہ اور ہمیں ہارٹیکلچر کراپ سے اور ہمیں پلسز کراپ پہ, جہاں پہ بگ ایریا ہم فارن ایکسچینج خرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس پہ آئل سیڈ پہ $3-4 بلین خرچ کیا جا رہا ہے, پلسز پہ $1 بلین خرچ کیا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں, اور اس کی بجائے ہم یہ کراپ لگائیں. اور اگر
ہمیں ضرورت ویٹ کی شارٹ ہو بھی جاتی ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستی کموڈٹی ہے، سستی ہم اس کو لے کے ملک کے اندر اس کو کر دیں، اور اس کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ویٹ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ جب بھی ضرورت پڑے تو وہ اس کو کر سکے. آف کورس گورنمنٹ ہیز ٹو مانیٹر دا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر تاکہ ملک کے اندر شارٹیج نہ آ سکے. لیکن جب گورنمنٹ اس کو امپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب شارٹیج ختم ہو جاتی ہے، کرائسس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں تو اس سارے سسٹم کو نکال کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر، اور جب بھی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، جب بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ صورتحال کافی بہتر ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے دنیا گھومی ہے، یہ بتائیں کہ ایگریکلچر کے حساب سے کون سا ملک ہے جس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ لیکن میرے خیال میں تو بڑے ملک ہیں دنیا کے اندر، اب تو بہت ہم سے دنیا ساری آگے نکل چکی ہے. سب سے سیکھا جا سکتا ہے، سب سے ہی سیکھا جا سکتا ہے نا. ہمارے مطلب جو ہے ویتنام ہے وہ ٹراپیکل کنٹری ہے، اس کی اپنی چیزیں ہیں. تھائی لینڈ بھی ٹراپیکل کنٹری ہے. چائنا کے کچھ پارٹ ہم سے ریزمبل کر سکتے ہیں، ہے نا جی. تائیوان کا بہت سا حصہ ہمارے ساتھ ریزمبل کرتا ہے. تو اسی طرح اور ملک دیکھے جا سکتے ہیں، برازیل ہے نا. اچھا، مختلف پروڈکٹ کے لیے مختلف جو ہیں ماڈل ہو سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں جی، دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں تو اپنی ضروریات کو بھی دیکھنا ہوگا نا کہ دیکھیں جیسا ابھی آپ نے کہ جو جیسے ٹماٹو ہے 400 500 انڈے 400 درجن پہ پہنچ گئے ہم. اور ہم شوگر اس وقت، میں تو چونکہ رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے جی، ضلع رحیم یار خان میں میرے خیال میں پاکستان کے تمام دوسرے اضلاع سے زیادہ شوگر ملے جی. ہر سیاستدان، ہر سرمایہ دار، ہر وہ چاہتا ہے کہ میری یہاں شوگر مل ہونی چاہیے اور ایک پٹرول پمپ ہونا چاہیے. تو یہ پالیسیز کو کیسے کچھ آپ کے پاس تجویز ہے کہ اس کو، میں تو نہیں کرنا چاہتا، مطلب میں سے مراد ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی تو نہیں کرنا چاہتے. شوگر کین کا ایک ایشو تو یہ ہے کہ انکمپیٹیٹیو ہے انٹرنیشنلی، یعنی شوگر جو وہ پیدا کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز سے فار ہائر پرائسز پہ پیدا کر رہا ہے. اور دوسرا اس کا ایشو یہ ہے کہ اتنا پانی اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے. وی آر واٹر اسکیئرس کنٹری، تو اس کو پانی کی بچانے کی ضرورت ہے. جبکہ پانی سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، پانی سے بجلی بھی بن سکتی ہے. خیر وہ بجلی بنا کے بھی پھر بھی ایگریکلچر میں یوز تو ہو سکتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ اس پانی کو ہم مور ایفیشینٹلی ہائی ویلیو کراپس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. اور جو بھی ہمارے پاس 85% اریگیٹڈ ایریا ہے وہاں پہ واٹر سپلائی کو ہم اور بہتر کر سکتے ہیں. یہاں سے پانی بچا کے ان ایریا میں جا سکتے ہیں جہاں پہ واٹر اسکیئرسٹی موجود ہے. ایک تو واٹر کا ایشو ہے. دوسرا آف کورس کاٹن، مطلب وہ شوگر کین از نیور انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو کراپ. ٹھیک ہے، اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ آپ شوگر کو آپ اس سیکٹر کو کھول دیں. آپ کو کہیں جی جو جہاں سے سستی شوگر ملتی ہے آپ لے آئیں. ٹھیک ہے، جب آپ کی باہر سے سستی شوگر آئے گی، جو یہ شوگر ملے ہیں یہ ان کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کیا کریں گی؟ یہ جو فارمرز ہیں ان کی ہیلپ کریں گی اور ان کی پر ہیکٹر ییلڈ بڑھانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ ادروائز تو ان کو گنا مہنگا ملے گا اور یہ اس مہنگی پرائز پہ یہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے. اور دوسری اپنی ایفیشنسی کو، ریکوری ریٹ کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں گی. یعنی ان کی پھر کوشش ہوگی کہ جب باہر سے قیمت جو آ رہی ہے، جو شوگر آ رہی ہے، اس پرائز پہ ہم اپنی شوگر کو پیدا کریں. ادروائز تو یعنی جتنی ان کمپیٹیٹیو شوگر ملز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. جو کمپیٹیٹیو ہوں گی وہی چل سکیں گی. وہ اسی طرح کمپیٹیٹیو ہوں گی کہ وہ اپنے جہاں سے وہ گنا لیتی ہیں ان کی فارمرز کی مدد کریں، ان کو ٹیکنالوجی دیں، ان کی ییلڈ کو بڑھائیں تاکہ وہ ان سے سستا گنا لے سکیں اور پھر اپنے ریکوری ریٹ کو بہتر کریں. اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ آپ 1 سال 2 سال اس کو اوپن مارکیٹ کر دیں شوگر کی کہ جہاں سے سستی ملتی ہے آپ جی لے آئیں. تو ان کو کہیں جی آپ اپنی ریکوری کو ٹھیک کرو اور آپ اپنے فارمرز کی ییلڈ کو بڑھاؤ. یہ کام تو وہی کر سکتا ہے نا جی جس کی اپنی شوگر مل نہ ہو. ہاں وہ تو پھر ایک پولیٹیکل ایشو ہے نا کہ سب سارے پولیٹیشنز کی جتنے بھی کوئی بھی کام کرنے والا ہے سب پولیٹیکل وہ سارے کے سارے اس بزنس کے اندر موجود ہیں. وہ نہیں چاہتے ہے نا جی. پھر جب شوگر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے چونکہ وہ آپ اتنی کیا کہتے ہیں فارمر سے
اس کو وہ قیمت نہیں دیتے جو انٹرنیشنلی قیمت ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں اس سے بھی کم قیمت دیں، ان کی ییلڈ بھی اتنی کم ہوتی ہے. تو جب شوگر آپ زیادہ بنا لیتے ہو پھر کہتے ہیں ہم نے باہر ایکسپورٹ کرنی ہے، ہمارے پاس اتنی پڑی ہے، اگر آپ ہمیں سبسڈی نہیں دو گے تو فارمر سے ہم گنا نہیں لے پائیں گے. گورنمنٹ مجبور ہو کے ان کو سبسڈی دیتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ادروائز تو وہ ایکسپورٹ ہی نہیں کر پا رہے. ایک تو یہ ہے کہ فارمر سے سستا گنا لیا ہے، حالانکہ ییلڈ بھی ان کی کم ہے، انٹرنیشنلی پرائس بھی آپ کم دے رہے ہوتے ہیں ان کو، آپ ان کمپیٹیٹیو بھی ہو، اپنی ریکوری ریٹ بھی ٹھیک نہیں کر رہے، اور جناب اللہ دوسرا پھر آپ کو سبسڈی دے کے ہم اپنی شوگر کو باہر بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی لاس ہے گورنمنٹ کا، سبسڈی بھی لوگوں کی جیب سے ہی جا رہی ہے نا، ٹیکس سے ہی جا رہی ہے. تو وہ بھی اس طرح، یہ تو ایک کافی ان کمپیٹیٹیو سیکٹر ہے، لیکن اس کے اندر پالیٹکس بہت زیادہ انوالو ہے، تو کوئی اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا. عمران خان کے دور میں بڑا کلیئرلی جب کرائسس آیا تو سب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ شوگر کے سیکٹر کو اوپن کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بٹ شوگر ملز ڈزنٹ الاؤ ٹو ڈو دیٹ. ہاں نہیں تو اچھا، اس میں بھی کمال ہوا کہ جتنے بھی مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے جن کی شوگر ملیں تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے، مطلب کسی اور معاملے پہ نہیں اکٹھے ہوتے. پولیٹیکل پارٹی ساری، بیشک وہ کسی پارٹی سے ہوں. ہاں جی، ہاں جی، کیا نام ہے اس کا، ذکا اشرف ہوں یا نواز شہباز شریف کی یا جہانگیر ترین ہوں، وہ مختلف پارٹیوں پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق ہے ان کا، لیکن وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس معاملے میں اکٹھے ہوتے ہیں. الحمدللہ جی، کوئی مسئلہ تو ہے جہاں سب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر مبارک علی ہمارے ساتھ تھے. آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو یہ آج کا پروگرام جو ہے، آج کی گفتگو جو ہے، آج کی بات چیت جو ہے کیسی لگی، اور کیا بات آپ کو اس پورے گفتگو میں اچھی لگی، اور تاکہ ہم آئندہ ڈاکٹر صاحب کو پھر دوبارہ زحمت دیں، ان کے گھر جا کر کچھ باتوں کو ریکارڈ کر سکیں، ان کو اپنے پاس بلا کے کچھ باتیں ریکارڈ کر سکیں. مجھے ان سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. آپ کو آج کیسا لگا بتانا ضرور. بہت شکریہ. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.